ادب سرائے، صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے۔ ادب سرائے، انا ہی دشمن ہے، پارٹ 13۔ ہمیشہ طالب علم رہو۔ ہر آدمی جس سے میں ملا ایک نقطے پر میرا استاد ہے، میں اس سے سیکھتا ہوں۔ رالف والڈو ایمرسن۔ چنگیز خان کی کہانی تاریخ کے اوراق کے ذریعے بازگشت کرتی ہے۔ ایک وحشی اور بربریت والا فاتح جس کو خون کے لالچ کا ایندھن دیا گیا، جس نے مہذب دنیا کو دہشت زدہ کر دیا۔ ہم اسے رکھتے اور اس کے منگول خانہ بدوشوں کو پورے ایشیا اور یورپ تک کا سفر کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس کی لوٹ مار، زیادتی اور قتل کرنے کی پیاس کسی شے سے نہیں بجھتی تھی۔ وہ نہ صرف ان کو قتل کرتا جو ان کے راستے میں کھڑے ہوتے، بلکہ ان ثقافتوں کو بھی تاراج کرتا جو انہوں نے تعمیر کی ہوئی ہوتی تھیں۔ پھر نہ صرف اپنے خانہ بدوش جنگجوؤں کے گروہوں کی طرح یہ دہشت ناک بادل آسانی سے تاریخ سے غائب ہو گیا، کیونکہ منگولوں نے کچھ تعمیر نہیں کیا تھا جو آخر تک برقرار رہتا۔ تمام رجت پسند جذباتی جائزوں کی طرح یہ اور زیادہ غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ صرف چنگیز خان عظیم جنگی اذہان میں سے ایک تھا جو کبھی بھی زندہ رہے، وہ دائمی طالب علم تھا۔ اس کی ہوش اڑا دینے والی فتوحات اکثر اس کی بہترین تکنیکوں، مشقوں اور اس کی سلطنت کو چھونے والی نئی ثقافت کی اختراعات کو انجذاب کرنے کی اہلیت کا نتیجہ ہوتی تھیں۔ حقیقت میں اگر اس کی حکمرانی کا آنے والی متعدد صدیوں کے سلاطین کی حکومت میں ایک موضوع ہوتا، وہ ہے برمحل۔ چنگیز خان کی ہدایات کے تحت منگول بے رحمی سے ہر ثقافت کا بہترین چرانے اور انجذاب کرتے تھے۔ جیسے ہی وہ علاقوں کو فتح کرتے تھے، گو کہ اس وقت تک وہاں لازمی طور پر کوئی تکنیکی ایجادات، خوبصورت عمارات یا حتیٰ کہ کوئی عظیم منگول فن نہیں تھا۔ ہر لڑائی کے ساتھ دشمن سے ان کی ثقافت سے کچھ نیا سیکھتے اور جذب کرتے تھے۔ چنگیز خان غیر معمولی ذہانت کے ساتھ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کے بجائے جیسے ایک سوانح نگار نے اس کے بارے میں لکھا، وہ مستقل مزاجی سے عملی طور پر سیکھنے والا، تجرباتی طور پر اختیار کرنے والا اور دائم ہانگ کو اپنی منفرد نظم اور مرتکز تمنا کو دائرے میں دہرانے والا تھا۔ وہ آج تک معلوم دنیا کا عظیم ترین فاتح تھا، کیونکہ وہ کبھی کے دوسرے فاتحین کے مقابلے میں سیکھنے کے لیے زیادہ کھلا ہوا تھا۔ خان کی پہلی طاقتور کامیابیاں اپنے خاندان کی فوجی اکائیوں کو اثر نو منظم کرنا اور ان سپاہیوں کو 10 کے گروہوں میں تقسیم کرنا تھا۔ اس کو اس نے قریبی ترکی قبائل سے چرایا اور نہ جانتے ہوئے منگولوں کو اشاریہ نظام میں تبدیل کیا۔ جلد ہی اس کی وسیع ہوتی ہوئی سلطنت اس کو ایک دوسری تکنیک، فصیلی دیوار والے شہروں سے رابطے میں لائی، جس کا اس سے پہلے اس نے کبھی بھی تجربہ نہیں کیا تھا۔ ٹانگوٹ کے حملوں میں خان نے پہلی مرتبہ قلعہ نما شہروں کے خلاف جنگ میں آنے اور جانے کو اور ان حکمت عملیوں کو جو محاصرے کے لیے اہم ہوتی ہیں سیکھا اور جلد ہی ماہر بن گیا۔ بعد میں چینی انجینئروں کی مدد کے ساتھ اس نے اپنے سپاہیوں کو تعلیم دی، کیسے محاصرے کی مشینیں تیار کی جائیں جو شہر کی دیواروں کو ضربوں سے زمین بوس کر دیں۔ جرشٹ کے خلاف مہموں میں خان نے سیکھا کہ لوگوں کے دلوں اور دماغوں کو جیتنا کتنا اہم ہوتا ہے۔ اس سرزمین کے فضلاء اور شاہی خاندان کے افراد جس کو اس نے فتح کیا تھا، ان کے ساتھ کام کر کے خان ان علاقوں پر قبضہ برقرار رکھنے اور ان کا بندوبست اس طریقے سے کرنے کے قابل ہوا جو بہت سی سلطنتیں نہیں کر سکتی تھیں۔ بعد میں ہر ملک یا شہر جس پر وہ قابض ہوتا، خان سب سے زیادہ ہوشیار نجومیوں، ڈاکٹروں، مفکروں، کاتبوں اور مشیروں کو طلب کرتا تھا تاکہ ان میں سے کوئی ایک اس کے سپاہیوں اور ان کی کوششوں میں معاون ثابت ہو سکے۔ اس کے سپاہی تفتیش کنندگان اور مترجموں کے ساتھ اس مقصد کے لیے سفر کرتے رہتے تھے۔ یہ ایک عادت تھی جو اس کی موت تک زندہ رہی، جبکہ منگولوں نے اپنے آپ کو تقریباً صرف جنگی فن کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ ہر ہنرمند، تاجر، فاضل، باورچی، دل بہلانے والے اور ماہر کارکنوں جن سے وہ رابطے میں آتے تھے، ان کا بہتر استعمال کرتے تھے۔ منگول سلطنت اپنی مذہبی آزادیوں کے لیے خاص طور پر قابل ذکر ہے، اور ان سب میں سے
زیادہ نظریات اور ثقافتوں کی تبدیلی سے محبت کرتے تھے۔ یہ چین پہلی مرتبہ لیمو لے کر آئی اور چینی نوڈلز کو مغرب میں متعارف کرایا۔ اس نے ایرانی قالینوں، جرمنی کی کان کنی کی تکنیک، فرانس کے دھاتی کاموں اور اسلام کو پھیلایا۔ توپ جس نے جنگی امور میں انقلاب برپا کیا، اس کا دھماکہ کرنے والے بارود کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ چین سے لایا گیا۔ مسلمانوں کے آگ برسانے والے آلات اور یورپی دھاتی کام کو بھی انہوں نے اپنایا۔ یہ منگولوں کا نئے خیالات سیکھنے کے لیے کھلا ذہن تھا جس نے انہیں یکجا کر دیا تھا۔ جیسے ہم اول کامیاب ہوئے تھے، ہم نے خود کو نئے حالات میں نئے مسائل کا سامنا کرتے ہوئے پایا تھا۔ حال میں ترقی دیا گیا سپاہی سیاست کے فن کے رموز ضرور سیکھتا تھا۔ مال بیچنے والا کیسے بندوبست کرتا ہے، کاروبار کا بانی کیسے نائب یا نمائندہ بناتا ہے، لکھاری کیسے دوسروں کی تدوین کرتا ہے، مزاحیہ اداکار کیسے عمل کرتا ہے، باورچی طعام خانے کو کیسے گھر کے دوسرے جانب چلاتا ہے۔ یہ بے ضرر خود پسندی نہیں ہے۔ طبیعیات داں جان ویلر، جس نے ہائیڈروجن بم میں بہت مدد کی تھی، ایک مرتبہ مشاہدہ کیا کہ جیسے ہمارا علم کا جزیرہ ارتقا پاتا ہے، ویسے ہی ہماری جہالت کا ساحل بھی عطا کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر، ہر کامیابی اور برتری جس نے خان کو زیادہ ہوشیار بنایا، اسے نئے حالات کے خلاف ہونے کی وجہ سے دھچکا بھی پہنچا، جن سے پہلے اس کو کبھی بھی نبرد آزما نہیں ہونا پڑا تھا۔ اس نے ایک خاص قسم کی انکساری ان میں گرفت کے لیے پیدا کی جو کم جانتے تھے۔ اگر آپ جانتے تھے تو اس پر زیادہ اور زیادہ گرفت کرتے۔ یہ سقراط کی ذہانت اس حقیقت میں رکھتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ نزدیکی فرد کے مقابلے میں کچھ نہیں جانتا۔ تکمیلیت کے ساتھ بڑھتا ہوا دباؤ بھی بناوٹ دکھانے کے لیے آتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ جانتے ہیں جتنا کام کرتے ہیں۔ بناوٹی طور پر ہم ہر شے جانتے ہیں، معلومات ہوا میں اڑتی ہیں۔ یہ پریشانی اور خطرہ ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم سختی سے جڑے اور محفوظ ہیں، جبکہ حقیقت میں تفہیم اور عبور حاصل کرنا مایا ایک مسلسل عمل ہے۔ 9 مرتبہ گریمی اور پولیٹزر انعام جیتا ہوا جیز موسیقار رینٹوون مارسیلس نے ایک مرتبہ ہونہار نوجوان موسیقار کو نصیحت کی کہ زندگی بھر موسیقی کے مطالعے کے لیے خاص میلان والے ذہن کی ضرورت ہوتی ہے۔ عاجزی سیکھنے کو خطرے میں ڈالتی ہے، کیونکہ یہ واپس تکبر پر ضرب لگاتی ہے جو اندھے پن کو رکھ دیتا ہے۔ یہ آپ کو سچائی کے لیے کھلا چھوڑتا ہے تاکہ خود کو منکشف کر سکے۔ آپ اپنے راستے میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کیسے آپ بتا سکتے ہیں جب کوئی ایک واقعی ملنسار ہو؟ میں یقین کرتا ہوں وہاں ایک سادہ ٹیسٹ ہے، کیونکہ وہ استقلال سے مشاہدہ کرتے اور سنتے ہیں۔ ملنساری میں بہتری آتی ہے، وہ یہ فرض نہیں کرتے میں راستے کو جانتا ہوں۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس نقطے پر کیا کر چکے ہیں؟ آپ ابھی تک ایک بہتر طالب علم ہیں۔ اگر آپ ابھی تک نہیں سیکھ رہے، آپ پہلے ہی مر رہے ہیں۔ شروعات میں طالب علم ہونا صرف کافی نہیں ہے، یہ وہ حالت ہے جو فرد زندگی بھر کے لیے فرض کرتا ہے۔ ہر ایک سے ہر شے سیکھو۔ ان لوگوں سے جن کو آپ دہراتے ہو، وہ لوگ جو آپ کو شکست دیتے ہیں، ان لوگوں سے جن کو آپ ناپسند کرتے ہو، حتیٰ کہ آپ کے مفروضاتی دشمنوں سے بھی، اور ہر موڑ پر سیکھنے کا موقع ہوتا ہے۔ اور حتیٰ کہ اگر سبق خالصتاً علاج ہے، ہم ضرور انا کو، خود کو اسے دوبارہ سننے سے روکنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اکثر ہماری اپنی ذہانت اس کے قائل ہو جاتی ہے۔ ہم ایک آرام دہ علاقے میں ہوتے ہیں جو یقینی بناتا ہے کہ ہم کبھی بھی خود کو احمق محسوس نہیں کرتے اور سیکھنے کو کبھی بھی چیلنج نہیں کرتے یا اس سے مفاہمت کرتے ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ یہ ہماری تفہیم کی متعدد کمزوریوں کو نظروں سے چھپاتی ہے، یہاں تک کہ آخرکار اس کو تبدیل کرنے میں بہت دیر ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ہے جہاں خاموش چنگی وصول کی جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک خطرے کا سامنا کرتا ہے، جیسے ہم اپنے ہنر کا پیچھا کرتے ہیں۔ چٹانوں پر سائرنوں کی طرح انا تسلی کا گیت گاتی ہے، قانونی جواز پیدا کرنے والا گیت جو بربادی اور تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دوم، ہم انا کو ہمیں یہ بتانے کی اجازت دیتے ہیں ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے۔ یہ ہے جس کی وجہ سے شیم راک نے کہا تھا، ہمیشہ طالب علم رہو، جیسے اس میں ہونے کا کبھی بھی اختتام نہیں ہوتا۔ حل اتنا ہی سیدھا ہے جتنا ابتدا میں یہ غیر آرام دہ تھا۔ موضوع پر کوئی کتاب اٹھاؤ جو آپ جانتے ہو، آئندہ کے نا شے کے بارے میں ہے۔ اپنے آپ کو ان کمروں میں رکھو جہاں آپ کم ترین علم والے شخص ہوں۔ یہ غیر آرام دہ احساس جو دفاعیت ہے
جس کو آپ محسوس کرتے ہیں جب آپ کا سب سے زیادہ گہرے مفروضات کو چیلنج کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو جان بوجھ کر اس کا ماتحت بنانے میں کیا ہے؟ اپنے دماغ کو بدلو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بدلو۔ ایک شوقیہ ہمیشہ دفاعی ہوتا ہے، پیشہ ور سیکھنے میں لطف اندوز ہونا، دریافت کرتا اور حتیٰ کہ کبھی کبھار اوپر دکھایا بھی جاتا ہے، وہ چیلنج کیا جانا اور ملنسار ہونا پسند کرتا اور تعلیم میں آنے والی اور غیر منتہم عمل میں مصروف ہوتا ہے۔ اکثر فوجی ثقافتیں اور عمومی طور پر لوگ قدروں کو نافذ کرتے اور اس پر کنٹرول حاصل کرتے ہیں جس سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے۔ منگولوں کو جس شے نے مختلف بنایا تھا وہ ان کی ہر حالت کا معروضی طور پر وزن کرنے کی اہلیت تھی، اور اگر ضرورت پڑتی سابقہ طریقے کو نئے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ تمام عظیم کاروبار اسی طریقے سے آغاز کرتے ہیں، لیکن پھر کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ٹوٹ پھوٹ کے نظریے کو لو، جو فرض کرتا ہے کہ وقت کے کسی نقطے پر ہر صنعت تمام وسائل کے باوجود کسی رجحان یا اختراع سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی۔ عہدے داروں کی دلچسپیاں اس کا جواب دینے کے قابل نہیں ہوتی۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ کاروبار والے تبدیلی اختیار نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک بڑا حصہ کیونکہ اپنی سیکھنے کی اہلیت گنوا چکا ہوتا ہے، وہ طالب علم رہنے کی عادت سے رک جاتا ہے۔ دوم، یہ آپ کے ساتھ وقوع پذیر ہوتا ہے، آپ کا علم کمزور ہو جاتا ہے۔ عظیم مینیجر اور کاروباری مفکر پیٹر ڈرکر کہتا ہے کہ سادہ طور پر سیکھنے کی خواہش کرنا کافی نہیں ہے۔ جیسے لوگ ترقی کرتے ہیں وہ ضرور سمجھتے ہیں کیسے وہ سیکھتے اور پھر عمل کے طریقہ کار میں اس کو شامل کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کا طے کرتے ہیں۔ بصورت دیگر ہم اپنے آپ کو خود نافذہ قسم کی جہالت میں تباہ کر لیتے ہیں۔ ادب سرائے۔